قربانی اللہ کے لیے کرتے ہیں یا دنیا کو دکھانے کے لیے؟ کیا عید الاضحیٰ صرف گوشت کھانے اور جانور کی نمائش کا نام ہے؟ کیا واقعی ہمیں اس عظیم سنت کی روح کا اندازہ ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم صرف عید کی خوشیاں نہیں دکھائیں گے، ہم آپ کو لے کر جائیں گے قربانی کی روح، اس کی تاریخ اور اس کے ارد گرد کے ان تنازعات کی دنیا میں جو ہر سال عید کے موقع پر ابھر آتے ہیں۔ یہ ڈاکیومنٹری آپ کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گی اور شاید اگلی عید آپ کی زندگی بدل دے۔ ہندو بھائی کہتے ہیں گائے ہمارے بھگوان ہیں، ان کو ذبح مت کرو، لیکن کیا کبھی انہوں نے غور کیا کہ وہی گائے ہمارے پاس کھانے کے لیے کیوں آتی ہے؟ اور اگر گائے بھگوان ہے تو کیا گوشت کھانے والے بھی بھگوان بن جائیں؟ تاریخ اور دین کی روشنی میں کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کیا ایک باپ اپنے ہی بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے؟ کیا ایسی اطاعت ممکن ہے جس میں انسان اپنی سب سے قیمتی چیز اللہ کے لیے چھوڑ دے؟ کیا ہم اس جذبے کو سمجھ پاتے ہیں جو حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم پر دکھایا؟ یہ قربانی صرف گوشت یا خون کی نہیں، یہ دل کی، نیت کی اور ایمان کی قربانی ہے۔ حضرت ابراہیم کا خواب قرآن کی سورہ صافات کی آیات 102 سے 107 میں وہ لمحہ بیان کیا گیا ہے جب حضرت ابراہیم کو خواب میں حکم ملا۔ اب بیٹا کیا جواب دیتا ہے؟ اے ابا جان، وہی کیجئے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ تصور کرے اس لمحے کو، ایک باپ چھری لے کر کھڑا ہے اور سامنے ہے اس کا بیٹا، ہاتھ کانپ رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہے لیکن ایمان میں لرزش نہیں، اور تب اللہ نے دمبا بھیج کر حضرت اسماعیل کو بچا لیا۔ یہ ہے اصل قربانی، اطاعت، ایثار، خلوص۔ یہی وہ جذبہ ہے جو آج ہم عید الاضحی کے ذریعے یاد کرتے ہیں، لیکن کیا ہم اس جذبے کو واقعی سمجھ پاتے ہیں؟ کیا ہم بھی اپنی دنیاوی مصروفیات سے ہٹ کر اس روحانی پیغام کو سمجھتے ہیں؟ کمنٹس میں بتائیں، اگر آپ کو ایسا خواب آئے کیا آپ اللہ کے حکم پر ویسا کر سکیں گے؟ یہ حصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، بلکہ نفس، غرور اور خواہشات کی قربانی کا نام ہے۔ کیا آپ کی قربانی دکھاوے کے بغیر مکمل ہو سکتی ہے؟ کیا عبادت کو فیشن شو بنا دینا جائز ہے؟ کیا جانوروں کی قیمتیں بڑھنے کے ساتھ ہماری نیتیں کمزور ہو گئی؟ آج کل سوشل میڈیا پر سب کچھ ہے، لاکھوں کے بیل، پنجابی نسل کے بکروں کی ویڈیوز اور ایک ہی سوال، کس کا جانور سب سے مہنگا؟ قربانی کا مقصد عبادت یا مقابلہ؟ لوگ اب قربانی کو مقابلہ سمجھنے لگے ہیں، بیل نہ ہو بلکہ برانڈ ہو، بکرا نہ ہو بلکہ مشہوری کا ذریعہ۔ اکثر لوگ اپنے جانور کے ساتھ فوٹو سیشن کرواتے ہیں، فیس بک پر لائیو ویڈیوز اور یوٹیوب پر میرا جانور ولاگ، لیکن کیا ہم اس وقت بھی یہی کرتے اگر ہمیں یقین ہوتا کہ ہماری نیت پر ہی ہماری عبادت قبول ہوگی؟ اب یہ دوڑ ہے کس کا جانور سب سے انوکھا، سب سے مہنگا، سب سے لمبے سین، لیکن کیا یہی جذبہ حضرت ابراہیم کے خواب کے برابر ہے؟ یہ جانور قربانی کے لیے آتے ہیں، شو کے لیے۔ ایک طرف لاکھوں روپے کے جانور، دوسری طرف ایسے لوگ جو گوشت کھانے کو ترس جاتے ہیں۔ ایک طرف فلٹرز اور DSLR کیمرے، دوسری طرف ایک بیوہ عورت جس نے 5 سال بعد قربانی کی۔ کمنٹس میں بتائیں، کیا آپ کے خیال میں ہماری قربانی عبادت زیادہ ہے یا دکھاوا؟ کیا قربانی کا سچا جذبہ آج کے زمانے میں باقی رہ گیا ہے؟ یہ وقت ہے سچ کو پہچاننے کا، نیت کو پرکھنے کا اور قربانی کے اصل مطلب کو یاد کرنے کا۔ قربانی کی بدلتی حقیقت، کیا قربانی صرف امیروں کی عبادت بن کر رہ گئی ہے؟ کیا غریب کا حق گوشت تک ہی محدود ہو گیا ہے؟ کیا جو شخص جانور خریدنے کی طاقت نہیں رکھتا اس کی عبادت ناقص ہے؟ آج ایک عام آدمی کے لیے قربانی کرنا پہلے جتنا آسان نہیں رہا، مہنگائی نے جیسے نیتوں کو بھی نچوڑ کر رکھ دیا ہے۔ بڑی عید پر بڑے نخرے ہوتے ہیں پروفیشنل کسائیوں کے، پہلے تو بکنگ ہی نہیں کرتے اور اگر خوش قسمتی سے صاحب وقت دے دیں تو ان کے دام سن کر چکر آ جاتے ہیں۔ موسمی کسائی مل رہے ہیں اور یہ ان سے سارا سال لیتے ہیں گوشت، تو یہ پہلے دن کے 12,000 روپے مانگ رہے ہیں اور دوسرے دن کے 10,000 روپے۔ اب کیا کرے گا، گائے لیے گھوم رہے ہیں۔ بکرے تو کروانا 5,000 روپے مانگ رہے ہیں، اب بنا کس کے پاس جائیں؟ حالانکہ پورے سال ان کے پاس آتے ہیں۔ قربانی کے دنوں میں قصابوں کی مانگ آسمان چھو رہی ہوتی ہے، لیکن کیا سب ایماندار ہوتے ہیں؟ نہیں، کئی لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جانور صحیح نہیں کاٹا گیا یا وقت پر کسائی ہی نہیں آیا۔ امیروں کا فوکس اکثر گوشت بانٹنے پر نہیں بلکہ سوشل میڈیا پوسٹ پر ہوتا ہے، جبکہ گلی کی نکڑ پر بیٹھا وہ بوڑھا آدمی صرف اس انتظار میں ہوتا ہے کہ کوئی اسے تھوڑا سا گوشت دے دے۔ اب تو موبائل پر چند کلک سے قربانی ہو جاتی ہے، جانور نہ دیکھا، نہ لمس کیا، نہ دعا پڑھی، صرف ای میل پر ایک رسید آئی کہ آپ کی قربانی مکمل ہو گئی۔ کیا یہی جذبہ تھا حضرت ابراہیم کا؟ کیا ایسی قربانی میں دل بھی شامل ہوتا ہے یا صرف پیسے؟ ہر سال لاکھوں جانور قربانی کے لیے لائے جاتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے کیا وہ اسلام کے مطابق ہے؟ تیز دھوپ میں باندھ دینا، پانی نہ دینا، بھوکا رکھنا، ذبح کرنے میں جلدی اور بے رحمی، یہ سب کیا عبادت کا حصہ ہے یا ظلم؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر چیز میں احسان کو پسند کرتا ہے، بس جب تم ذبح کرو تو اچھی طرح ذبح کرو۔ جانور کی فلاح بھی عبادت ہے۔ ویٹرنری ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جانور کو دھوپ سے بچاؤ، پانی اور خوراک کا دھیان رکھو، ذبح سے پہلے خوف نہ پیدا ہونے دو۔ اگر جانور کانپ رہا ہو، ڈر رہا ہو یا چیخ رہا ہو تو سمجھ لو ہماری نیت کمزور ہے۔ اکثر بچے قربانی کے جانور سے دل لگا لیتے ہیں، نام رکھ لیتے ہیں، دوست مان لیتے، لیکن کیا ہم انہیں
से ऊन, गोश्त और चाकू दिखाकर बेहिस बना रहे हैं या उन्हें ईसार, खुलूस और कुर्बानी का मतलब सिखा रहे हैं? क्या ईद अब सिर्फ मीडिया और मशहूर शख्सियात का शो बन चुकी है? साले ईद के मौके पर सोशल मीडिया और टीवी पर नजर आता है कि मशहूर लोग कैसे अपनी कुर्बानी दिखाकर सबकी तवज्जो हासिल कर। लेकिन क्या ये सब हकीकत है या सिर्फ दिखावा? ईद के दिनों में कई टीवी शोज पर गोश्त की दावतें, शानदार खाने और ईद की खुशियाँ दिखाई जाती है, लेकिन असल बात ये है कि कितने लोग अपने पड़ोसी, गरीब और मोहताजों को याद रखते हैं। एक और तल्ख हकीकत ये भी है कि कई जगहों पर गोश्त चोरी होता है या जानवर गैर इस्लामी तरीके से जब्त किए जाते हैं, जो कि दीन के खिलाफ है। बड़ी हैरत की बात ये है कि बहुत से घरों में ईद का गोश्त फ्रिज में पड़ा रह जाता है, जिसकी वजह से वो खराब हो जाता है, लेकिन इस गोश्त को कभी किसी गरीब या मोहताज को नहीं दिया जाता।